السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کی جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان نے غضب الحق کے نام سے آپریشن لانچ کر دیا ہے افغانستان کے خلاف۔ اب تک جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب تک دونوں طرف کتنے نقصان ہو چکا ہے اور آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے اس پر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی اس جنگ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ ایسی جنگ ہے جس کی طرف پاکستان کی طرف سے جب حملہ کیا جاتا ہے تب بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جبکہ افغانستان کی طرف سے جب حملہ کیا جاتا ہے تب بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ اور پاکستان اور افغانستان دونوں اسلامی ریاستیں ہیں، دونوں جو ہیں اسلامی ممالک ہیں، دونوں کے اندر شہید ہونے والے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اس جنگ کو فی الفور رکنا چاہیے میرے نزدیک۔ تو آپ کو بتا دیں کہ افغان لیڈر ذبیح اللہ نے بیان جاری کیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے خلاف جو ہے افغانستان اپنے شہداء کا بدلہ لے گا، اور اگر پاکستان نے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی کی تو اگر ہماری عوام کو اجازت ہم دے دیں تو وہ کنٹرول کے باہر ہو گئے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو ان کو ایک چیز ہم بتا دیں کہ اگر افغانستان کی جو عوام ہے وہ کلمہ پڑھتی ہے اور شہادت کا جذبہ رکھتی ہے تو دوسری طرف پاکستان کی عوام بھی اسی طرح شہادت کا جذبہ رکھتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو عوام ہے اس کو بخوبی پتہ ہے کہ اس ٹائم افغان میں جو حکومت ہے، جو رجیم ہے، وہ کس بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے، وہ کس کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو کے تمام تر احکامات کی پیروی کی جا رہی ہے اس وقت افغانستان کی حکومت کی جانب سے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ کرم سیکٹر میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ وہاں پر آپس میں دونوں طرف جو ہے وہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ایک طرف پاکستانی اور دوسری طرف افغانستان۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے تقریباً جو ہے وہ 55 افغانی فوجیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے اور 19 جو پوسٹیں ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک جو ہے حالیہ میں جو پاکستان کی طرف جو حملہ ہوا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ متعدد پاکستانی سویلین بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے معاون خصوصی مشرف زیدی صاحب کا کہنا ہے کہ اب تک پاکستان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور دونوں اطراف سے جو پاکستان کی طرف سے بھی جتنے بھی ٹینکرز ہیں ان کو بارڈر کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں جب امریکہ جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کر گیا تھا تو جو امریکن سرکاری مشینری تھی اس کو جو ہے وہ افغانستان بارڈر کے قریب لایا جا چکا ہے۔ تو اب جو جنگ ہے مزید بڑھے گی۔ پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو جو ہے ہائی الرٹ پر کر دیا، اسلام آباد کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ آپ کا جو دشمن اس وقت افغانستان ہے وہ ایسی چال چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑنے کی جرت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا۔ ابھی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں معاملات جو ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ لیکن افغانستان اس کا بدلہ کیسے لے گا؟ وہ آپ کے ملک کے اندر مختلف خودکش حملے کروا کر خودکش بمباری کے ذریعے جو ہے وہ بدلے لے سکتا ہے۔ یاد رہے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر حملہ کیوں کرے؟ کیونکہ پاکستان اس چیز کا حق رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اس بات سے آگاہ کر چکا ہے کہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے دہشت گرد آپ کے ملک سے آتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے ہوں، وہ بی ایل اے کے ہوں، وہ دہشت گردوں کی مکمل ٹریننگ افغانستان کے اندر ہوتی ہے اور وہاں سے وہ دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہاں پر پاکستانی سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کئی مرتبہ مختلف فورم پر جو بات کر چکا ہے، لیکن افغانستان نے اس پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی عائد نہیں کی۔ وہاں سے لوگوں کو جو وہ تیار کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کو روکا نہیں گیا، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو نہیں روکا جا رہا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں پاکستان کی آرمی کے اوپر کہ یہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کیوں نہیں روکتی وہاں سے آئے افراد کو۔ تو یہ بارڈر جو ہے یہ کئی 100 کلومیٹر طویل ہے، تو ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ بارڈر کے ذریعے جو ہے مکمل طور پر بلاک کرنا بڑا مشکل سا کام ہے، ناممکن سا کام ہے۔ یہی وجہ ہے تو پاکستان بار بار جو ہے افغانستان سے رابطے کر چکا ہے کہ آپ اس چیز کو روکیں، لیکن
نہیں روکا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں دہشت گردی رکے, اسرائیل نہیں چاہتا دہشت گردی رکے. ابھی حالیہ جو بھارت اور اسرائیل کے درمیان کچھ معاہدہ ہوا ہے اور آپس میں بھارت نے جو نریندر مودی نے دورہ کیا اسرائیل میں, اس میں بھی بار بار پاکستان کا ذکر کیا گیا کہ پاکستان نہتے افغانیوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے, جبکہ پاکستان نے ابھی تک کسی بھی افغانی کو نشانہ نہیں بنایا. صرف جو موجودہ رجیم چینج آیا ہوا ہے جو اس وقت جو ہے وہ چینج جو بھارت اور اسرائیل کے بیوہ پر کام کرتا ہے اس کے خلاف پاکستان مکمل کوششیں کر رہا ہے, اور پاکستان کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ کوششیں کی جائے. کب تک پاکستانی جو بے قصور شہری ہیں ان کی جانیں ضائع کرتے رہیں گے؟ گزشتہ مہینے جو حملہ ہوا بلوچستان کے اندر, اس کے اندر تقریباً 32 سویلین شہید ہوئے. اس کے بعد جو حملہ ہوا اسلام آباد کے اندر اس میں تقریباً 60 سے زائد افراد شہید ہوئے. تو یہ جو بے گناہ پاکستانی شہید ہو رہے ہیں یہ کب تک شہید ہوں گے اگر ان کو نہ روکا گیا؟ کیونکہ افغانی حکومت اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ بنام مسلمان کی حکومت ہے. ان کے پیچھے جو کردار ہیں وہ وہی ہیں جو نریندر مودی اور نیتن یاہو کردار ادا کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جانب سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے کارروائی کرنی بھی چاہیے. وہ تمام افراد جو پاکستان کے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر پاکستان آرمی پر یا پاکستان کی موجودہ فوج پر اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے اوپر حملہ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ بالکل بھی درست نہیں. اس وقت کی موجودہ جو وقت کا تنازع ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ان کو زور کے ساتھ روکنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے مختلف مقامات پر ہمیں خودکش بمبار نظر آئیں گے اور پاکستانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی نظر آئیں گی. تو پاکستان آرمی کے ساتھ ہم اس وقت کھڑے ہیں. جو آپریشن غضب الحق کا اعلان کیا ہے پاکستان, انشاءاللہ پاکستان کی پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ آپریشن کامیاب ہوگا اور افغان حکومت کے خلاف کامیاب ہوگا. بار بار میں آپ سے ایک چیز کر رہا ہوں کہ اب ایک پروپوگینڈا بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, بنایا جائے گا مختلف اور جگہ سے بنایا جائے گا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف پاکستانی فوج کھڑی ہوگی یا مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کرنے جا رہی ہے, جبکہ یہ نہیں آپ کو پتا کہ پچھلے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہسٹری کیا ہے. ہم پچھلے ایک ماہ کے اندر کئی پاکستان کے سینکڑوں سویلین جو ہیں وہ جانیں ضائع کر چکے ہیں صرف یہی BLA اور TTP کے ان حملوں کی وجہ سے جس کی سرپرستی افغان حکومت کر رہی ہے. طالبان حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اس کی سرپرستی اور اس کے پیچھے بھارت اور نیتن یاہو ہے. اگر ہم نے نہ روکا تو یہ اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے رہیں گے, اسی طرح پاکستان کے اندر جو معصوم لوگ ہیں ان کو نشانہ بناتے رہیں گے. تو یہ حملہ نہایت ضروری ہے جو اس وقت پاکستان نے لانچ کر دیا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کابل پر بھی اٹیک کرے گا اور جو ہے آپریشن غضب الحق کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ جو ہے آپریشن جو ہے اس کو وسیع کیا جائے اور کابل جو ہے وہاں تک حملہ کیا جائے. پاکستان میں بھی جوابی ان کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے جس میں انفارمیشن ملی ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں جو ہے وہ پاکستان کے سویلینز کو نشانہ بنایا گیا جن میں جو ہے کافی حد تک زخمی ہوئے ہیں, لیکن اب تک کوئی جو شہادت کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. تو ہر 2 منٹ کے بعد جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اسی چینل پر بتاتے رہیں گے. اگر آپ نے چینل جوائن نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا.